محترم ناظرین، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ اور تیسری چیز حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بتائی راستے کے حق کے بارے میں، وہ فرمایا رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ سلام کرنا سنت ہے، لیکن سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ سلام کرنا سنت ہے، لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر آپ راستے میں بیٹھے ہیں، کسی گزرنے والے نے آپ کو سلام کیا السلام علیکم، تو آپ پر لازم ہے، واجب ہے کہ آپ اس کے جواب میں کہیں وعلیکم السلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیں تو بہت اچھی بات ہے، بہت ثواب کی بات ہے، لیکن کم از کم درجے میں وعلیکم السلام کہنا واجب ہے۔ اس سنت پہ اول تو یہ سنت ہمارے ہاں متروک ہوتی جا رہی ہے کہ سلام کا رواج ہی ختم ہو گیا۔ عموماً لوگ سلام کرتے نہیں، یا سلام کرتے ہیں تو صرف جان پہچان والوں کو کرتے ہیں، یا دیکھتے ہیں کوئی مالدار آدمی ہے تو اس کو سلام کرتے ہیں، کوئی دنیاوی اسٹیٹس اس کا اچھا ہے اس کو سلام کرتے ہیں، کوئی سیاسی رہنما ہے اس کو سلام کرتے ہیں، کسی غریب کے پاس سے گزریں گے تو سلام ہی نہیں کریں گے۔ ایک تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سلام نہ کسی امیر کا حق ہے، نہ کسی سیاسی رہنما کا حق ہے، نہ کسی بڑے آدمی کا حق ہے، یہ ہر مسلمان کا حق ہے۔ اور پھر جب سلام کیا گیا تو سلام کا جواب بعض لوگ سر ہلا کر دیتے ہیں، بعض لوگ ہاتھ کے اشارے سے دیتے ہیں، تو یہ سلام کا جواب نہیں ہے۔ سلام کا جواب یہ ہے کہ آپ اپنی زبان سے اتنی آواز کے ساتھ وعلیکم السلام کہیں کہ جس نے آپ کو سلام کیا وہ آپ کے سلام کا جواب سن لے۔ اور در حقیقت یہ بھی ایک پیغام ہے مسلمانوں کو کہ جو راستے سے گزرنے والا ہے اور جو راستے میں بیٹھا ہوا ہے، گویا وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک بات کا تبادلہ کر رہا ہے، ایک معاہدہ آپس میں یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور وہ معاہدہ کیا ہے کہ گزرنے والے نے اس کو سلام کیا تو گویا اس نے یہ کہا کہ میری طرف سے آپ امن میں رہیں، میری طرف سے آپ سلامتی میں رہیں، میری طرف سے آپ محفوظ رہیں، کسی خطرے کی ضرورت نہیں۔ اور جو جواب دینے والا ہے گویا وہ بھی اس کو جواب دے کر یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں بھی آپ سے یہ عہد کرتا ہوں، میں بھی آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس لیے کہ السلام علیکم کا یہی مطلب کہ آپ پر سلامتی ہو، اور وعلیکم السلام کا بھی یہ مطلب کہ آپ پر بھی سلامتی ہو۔ گویا یہ بھی ایک مسلمان کو درس دیا جا رہا ہے کہ جو راستے میں بیٹھا ہوا شخص ہے اس کو یہ چاہیے کہ بس سارے لوگ جو راستے سے گزرنے والے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو، راستے سے گزرنے والے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے راستے کا پوچھا تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر کے مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، یا کسی غریب کو دیکھا کوئی سائیکل پر جا رہا ہے، یا کسی کی قمیض دیکھی کہ اس کی قمیض میں پیون لگے ہوئے ہیں یا اس کی قمیض پھٹی ہوئی ہے، یا کوئی اس طرح کی چیز دیکھی تو وہ ہنسی شروع کر دیتے ہیں، مذاق شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو بالکل جائز نہیں ہیں شریعت کے اندر، اور یہ راستے کا حق ہے کہ آپ سے راستے میں گزرنے والے لوگ سارے محفوظ اور امن میں رہیں، اور کسی کو آپ سے کوئی شکوہ شکایت نہ ہو۔ چوتھے نمبر پر آپ نے فرمایا والامر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، کہ جب آپ دیکھیں کہیں پر کوئی موقع ہے کوئی بات کرنے کا، کوئی نیکی کی بات کرنے کا موقع ہے، تو آپ برموقع وہ بات ضرور کیجیے۔ ہمارے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس اپنے کام سے کام رکھو، دوسرے کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، سب کو سب پتہ ہوتا ہے۔ یہ بات غلط ہے، سب کو سب کچھ پتہ نہیں ہوتا، کوئی انسان ایسا نہیں جس کو سب کچھ پتہ ہو۔ ہر انسان کا جو علم ہے وہ بہت کم ہے، جو اس کی جہالت ہے، جو جہل ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ہر انسان جتنا بھی وہ بڑے سے بڑا عالم ہو جائے، جتنے بھی زیادہ سے زیادہ وہ علم حاصل کر لے، اس کی جہالت کا ریشو پھر بھی زیادہ ہے، اس کے علم کا ریشو پھر بھی کم ہے۔ آپ جب دیکھیں مثلا نماز کا وقت ہے، آپ کھڑے ہوئے، آپ کو پتہ ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ دکاندار کو اچھے طریقے سے، نرم لہجے میں، حکمت کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، ادب کے ساتھ آپ اس کو کہہ دیں کہ بھائی نماز کا وقت ہے، آپ بھی اگر نماز کے لیے چلے جائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ ہم لوگوں نے یہ کام چھوڑ دیا ہے کہ تبلیغی جماعت والے یہ کام کریں گے، وہ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اپنی جان، اپنا مال لگا کر وہ یہ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ صرف ان کی ذمہ داری نہیں، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ آپ اگر راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو خصوصیت کے ساتھ اس شخص کی ذمہ داری ہے کہ جو راستے میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے درمیان صلح کروائیں، آپ ان کو اچھی بات کی تلقین کریں، نیکی کی بات ان کو بتائیں، صلح کی بات ان کو بتائیں۔ اور 5ویں نمبر پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ بری بات سے روکنا، یہ بھی راستے کا حق ہے۔ بری بات سے روکنے کا مطلب یہ ہے، مثلا آپ دکان پہ کھڑے ہوئے، کوئی دکاندار غلط تول رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کا تول ٹھیک نہیں ہے،
تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو طریقے سے، بعض لوگوں کی عادت تو یہ ہوتی ہے وہ بات کرتے ہیں دین کی لیکن طریقہ ان کا ٹھیک نہیں ہوتا، تو ظاہر ہے ایسی بات اثر نہیں کرتی، پھر لوگ کہتے ہیں کہ حق بات جو ہوتی ہے، سچ بات جو ہوتی ہے وہ کڑوی ہوتی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے لیکن ہر وقت ایسا نہیں ہوتا کہ حق بات ہمیشہ ہی کڑوی ہوتی ہے۔ اصل میں کڑوا وہ انداز ہوتا ہے جس انداز سے آپ بات کرتے ہیں۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ حق بات حق طریقے سے اور حق نیت سے کی جائے تو وہ ضرور اثر کرتی ہے، تو طریقے سے آپ ان کو روکیں۔ حدیث شریف کے اندر حضور علیہ الصلوۃ اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو سعید ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جو تم میں سے کوئی برائی دیکھے، گناہ کا کوئی کام دیکھے، کوئی خرابی دیکھے، کوئی بد عملی دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، تو اگر اس کے اندر طاقت ہے، اس کو قانون نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے، تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہاتھ سے اس کو روکے۔ مثلا جو ہمارے ادارے ہیں، جو ہمارے محکمے ہیں، ان کو اسلام نے، قانون نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی بھی گناہ کا کام ہو رہا ہو تو وہ اس کو ہاتھ ڈال کر روک سکتے ہیں، ان کی شرعاً یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو روکیں۔ آپ نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، کہ اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم یہ کرے کہ اپنی زبان سے ہی اس برائی کو روکے، اپنی زبان سے دو بول تو ادا کر سکتا ہے اس برائی کے خلاف، اس برائی کے خلاف دو بول تو بول سکتا ہے، یہ تو ان کو کہہ سکتا ہے بھائی یہ کام آپ یوں نہ کریں، یوں کریں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم اپنے دل سے ضرور اس کو برا سمجھے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور آپ نے فرمایا کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ تو راستے کا ایک حق یہ ہے کہ آپ راستے میں اگر کوئی برائی کر رہا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے تو آپ ان کو برائی سے روکیں۔ دو آدمیوں کی اگر لڑائی ہوتی ہے، آپ کا کام ہے کہ آپ ان کو اس لڑائی سے روکیں، اس لیے کہ دو مسلمانوں کا لڑنا اچھی بات نہیں ہے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے، برائی ہے، بدعملی ہے۔ تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان کو روکیں، نہ یہ کہ آپ موبائل لے کے ویڈیو بنانا شروع کر دیں۔ ہمارے ہاں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ دو آدمیوں کی لڑائی ہوتی تھی تو لوگ آپس میں صلح صفائی کرا کے دور کر دیا کرتے تھے اور لڑائی جھگڑا ختم ہو جاتا تھا۔ آج کل صورتحال یوں بن گئی ہے کہ کہیں دو آدمیوں کی لڑائی ہو رہی ہے تو تیسرا آدمی موبائل لے کے کھڑا ہو جاتا ہے تصویریں بنانے، ویڈیو بنانے کھڑا ہو جاتا ہے اور فیس بک پہ اپلوڈ کر دیتا ہے کہ فلاں جگہ لڑائی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو یہ کام نہیں ہے، یہ کام ہے شریعت کا جو آپ پر جو لازم کیا ہے شریعت نے اس راستے کا حق، وہ یہ کہ پھر آپ ختم کریں اس لڑائی کو، اس فساد کو، اس فتنے کو ختم کریں۔ تو جو بھی اس طرح کی برائی، کوئی بدی، کوئی گناہ کا کام آپ کی نظر سے گزرتا ہے، آپ حکمت کے ساتھ، طریقے کے ساتھ اس کو بھی روکیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ علماء نے اور بھی بہت سارے حقوق لکھے ہیں، مثلا آپ سے کوئی راستہ پوچھتا ہے تو آپ اس کو صحیح رہنمائی کریں کہ بھائی فلاں جگہ کہاں پر ہے، میں نے ادھر جانا ہے، تو آپ اس کو بتا دیں بھائی آپ یہاں سے جائیں، وہاں سے ٹرن کریں، یہاں سے ٹرن کریں، پھر آپ وہاں پہنچ جائیں گے۔ بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ بلا وجہ شرارت کے طور پر لوگوں کو غلط گائیڈ کرتے ہیں۔ آپ سے کسی نے راستہ پوچھا تو وہ ان کو غلط گائیڈ کر کے غلط راستہ بتا دیتے ہیں، تو یہ تو آپ نے ان کو تکلیف دی، ایذائے مسلم ہے۔ ایذائے مسلم حرام ہے، حرام، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ آپ نے اپنے اس عمل سے آپ کو کیا فائدہ پہنچا سوائے اس کے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ نے ایک منٹ کے لیے ہنس لیا، خوش ہو گئے کہ ہم نے اس کو غلط گائیڈ کیا، اور آپ کو پتہ نہیں کہ اپنے اس گناہ کی وجہ سے آپ جہنم کے گڑھے میں گرا دیے گئے۔ تو ایک حق یہ بھی ہے کہ راستے میں کوئی آپ سے راستہ پوچھتا ہے، ان کو صحیح طریقے سے راستہ بتایا جائے۔ تو یہ سارے حقوق ہیں جو اسلام نے ہمیں بتائے ہیں راستے کے، کہ سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ راستے میں تکلیف دہ غض البصر، آنکھوں کو، نظروں کو جھکانا، کف الاذی، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا، رد السلام، سلام کا جواب دینا، الامر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، والنہی عن المنکر، اور برائی سے روکنا۔ تو گویا اگر راستے میں کوئی شخص بیٹھا ہے اور وہ یہ سارے کام کر رہا ہے تو اس کا ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، بلکہ سیکنڈ کا بھی ہر حصہ وہ عبادت بن جائے گا اور نیکی بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راستے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔